حضرت شاہ شمس تبریز کی روح پروار داستان حیات، جب تاریخ تصوف کے اوراق پلٹے جاتے ہیں تو ایک نام بجلی کی چمک کی طرح دل و دماغ کو روشن کر دیتا: شمس تبریز۔ یہ درویش جس نے عشق الہی کی آگ سے دنیا کو روشناس کرایا اور ایک عالم کو بدل کر رکھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شہاب احمد۔ شمس تبریز، پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت شاہ شمس تبریز کی پیدائش 12ویں صدی میں ایران کے شہر تبریز میں ہوئی۔ اس نسبت سے آپ کی تبریز کہلاتے ہیں۔ بچپن ہی سے اس عام بچوں جیسا نتی خاموش، طب گہری سوچ اور اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا دل، یہی آپ کی پہچان تھی۔ روایت ہے کہ کم عمر میں ہی آپ کو روحانی کشف حاصل ہونے لگے۔ آپ نے ظاہری علوم بھی حاصل کیے، مگر آپ کے دل دنیاوی شہرت یا منصب میں نہ لگا۔ آپ اکثر فرمایا کہتے: میں اس کی تلاش میں ہوں جو مجھے مکمل طور پر اللہ تک پہنچا دے، نہ کہ صرف کتابوں کا لفظ سکھا دے۔ تلاش کامل درویش کی بے قراری۔ شاہ شمس تبریز نے زندگی کا بڑا حصہ سفر میں گزارا: بغداد، شام، اناطولیہ۔ آپ مختلف شہروں میں گھومتے رہے، مگر آپ کا مقصد صرف ایک تھا: ایک ایسا دل تلاش کرنا جو عشق حقیقی کی آگ کو برداشت کر سکے۔ آپ خود کو پرندہ ایشیانہ کہتے تھے۔ لوگ آپ کو محجوب سمجھتے، مگر حقیقت میں آپ باطن کے سلطان تھے۔ مولانا رومی سے تاریخی ملاقات۔ تاریخ کا وہ لمحہ جب روحانیت نے نیا موڑ لیا، جب شاہ شمس تبریز کی ملاقات عظیم صوفی شاعر رومی سے ہوتی۔ یہ ملاقات اناطولیہ کی شہر کونیا میں ہوئی۔ اس وقت مولانا رومی ایک بڑا عالم دین اور مدرس تھے۔ ہزاروں شاگرد آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ شمس تبریز رضی اللہ عنہ نے اگر سوال کیا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بایزید بستامی میں کون بڑے تھے؟ یہ سوال بظاہر سادہ مگر باطن میں گہرا تھا۔ اس مقابلے میں مولانا رومی کے دل میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اسی دن سے استاد شاگرد کا نہیں، بلکہ وہ روحوں کا تعلق قائم ہو گیا۔ عشق کا انقلاب۔ شمس تبریز کی صحت صحبت نے مولانا رومی رضی اللہ کو بدل دیا۔ وہ فقیہ جو کتابوں میں ڈوبا رہتا تھا، اب عشق کی آگ میں چلنے لگی۔ اسی نسبت میں مولانا رومی رضی اللہ کی مشہور کتاب ''دیوان شمس تبریز'' وجود میں آیا، جو دراصل شمس تبریز رضی اللہ کے نام سے منسوب ہوا۔ یہی وہ دور تھا جب تصوف کو نئی روح ملا اور عشق حقیقی کی پیغام پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مخالفت اور جدائی، مگر ہر روشنی کے ساتھ سایہ بھی ہوتا ہے۔ مولانا رومی رضی اللہ کے شاگردوں اور اہل شہر کو یہ روحانی تعلق پسند نہ آیا۔ حسد اور سازشیں شروع ہو گئی۔ اچانک ایک دن شمس تبریز رضی اللہ غائب ہو گیا۔ کچھ روایات کہتی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، کچھ کے مطابق وہ خاموشی سے شہر چھوڑ گیا۔ ان کی جدائی نے مولانا رومی رضی اللہ کو توڑ دیا، مگر اس سے غم نے انہیں دنیا کو عظیم ترین صوفی شاعر بنا دیا۔ مزار شاہ شمس تبریز رضی اللہ۔ حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ کے مزار کے بارے میں مختلف آرائیں۔ سب سے مشہور مزار کونیا میں واقع ہے، جہاں ہر سال عقیدت مند حاضر ہوتے۔ ترکی میں کونیا میں بھی آپ سے منسوب ایک مقام تھے۔ ان مزارات
پر آج بھی لوگ عشق، سکون اور روحانی طاقت کی تلاش میں آتے تھے۔ تعلیمات اور پیغام: شاہ شمس تبریز رضی اللہ کا پیغام سادہ مگر گہرا تھا۔ اس سے محبت کرو، رسموں میں نہیں، دل کو صاف کرو، لباس کو نہیں۔ علم وہی ہے جو دل کو زندہ کرے۔ آپ فرمایا تے خود کو مٹا دو، تبھی حقیقت نظر آئے گی۔ اختتام مگر کہانی باقی: شاہ شمس تبریز رضی اللہ کی زندگی کی ایک راز، ان کے وجود ایک سوال اور ان کی تعلیمات ایک جواب۔ آج بھی جب مولانا رومی رضی اللہ کا کلام پڑھا جاتا، اس کے ہر لفظ میں شمس تبریز رضی اللہ کی جھلک محسوس ہوئی۔ وہ درویش جس نے خود کو چھپا لیا، مگر آپ نے پوری دنیا کو روشن